لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دو عورتوں کو کہ نہ چھوا ہو تم نے ان کو، ان کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ازدواجی خاص تعلق قائم نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، تو اس سے پہلے تم نے اگر طلاق دے دی عورت کو، او تفردوا لہن فریضہ، یا یہ کہ نامقرر کیا ہو تم نے ان کے ساتھ حق مہر جو تھا وہ بھی مقرر نہیں کیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، خلوت نہیں ہوئی تھی، ملاپ نہیں ہوتا عورت کے ساتھ، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو حق مہر کے متعلق کیا ہے، مقرر بھی نہیں ہوا، تو فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، تم پر لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں پھر بھی خرچ دو۔ خلوت نہیں ہوئی، طلاق دے دی گئی، نکاح ہوا تھا صرف، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو حق مہر دینا لازم بنتا ہے۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو جس قدر وسعت رکھتا ہے اس قدر وہ دے گا، یعنی کوئی امیر ترین ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر کے دے گا، چاہے وہ رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی گئی ہے، عورت کے قریب تک نہیں گیا، پھر بھی لازم بنتا ہے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب ہے وہ اپنی غربت کے حوالے سے جتنا حد تک ہو سکے گا اس عورت کو وہ خرچ دے گا۔ متاعًا بالمعروف، قانون کے مطابق ان کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے نا، ان کو نفع دو بھلائی کے ساتھ، بہتر انداز میں، تو یہ بنتا ہے۔ فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ مسئلہ پھر سے سمجھیں کہ عام طور پہ ہوتا ہے نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، خلوت اختیار نہیں کی، عورت مرد کا ملاپ نہیں ہوا، طلاق ہو جاتی ہے، حق مہر مقرر بھی نہیں ہوا، بھئی کتنا حق مہر دیں گی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو خرچ دو گے۔ اگر تم طلاق دے دیتے ہو اور رخصتی سے پہلے، ملاپ سے پہلے انہیں طلاق دے دیتے ہو، حق مہر مقرر نہیں تھا، پھر بھی تم پر لازم بنتا ہے اپنی قوت کے مطابق، امیر ترین ہو، اچھے خاصے ہو تو پھر انہیں زیادہ سے زیادہ جتنا حد تک ہو سکے دو، اگر غریب ہو تو اپنی وسعت کے مطابق وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جتنا تم قدرت رکھتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے تو اتنا ان کو نفع لازم دو گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی ان کو پہلے اس سے کہ تم نے چھوا ان کو چھونے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور حق مہر مقرر ہو چکا تھا۔ پہلے مسئلے میں تھا کہ حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، بھی کتنا دینا ہے، نکاح ہوا تھا، خلوت سے پہلے، ملاپ سے پہلے طلاق ہو گئی، پھر بھی تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی حد تک تم عورتوں کو ان کو خرچ دو گے، حق مہر دو گے۔ اور یہاں پہ مسئلہ ہے کہ چھونے سے پہلے عورت کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، طلاق دے دی گئی، لیکن حق مہر مقرر تھا۔ اب جتنا مقرر کیا، مثال کے طور پر کسی نے 1,00,000 روپیہ مقرر کیا ہے، 2,00,000 روپیہ مقرر کر دیا ہے، تو کیا وہ پورا دے گا؟ ابھی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، ملاپ نہیں ہوا، عورت کو لے کے نہیں آیا، وہ خلوت نہیں ہوئی، تو کیا وہ 5,00,000 اگر مقرر ہو گیا وہ سارا دے گا؟ نہیں، فرمایا مکمل سارا دینا ضروری نہیں ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا تم لازم دو گے، جو مقرر ہو چکا اس کا آدھا حصہ دینا تم پر لازم بنتا ہے، چاہے وہ تمہارا ملاپ ان کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اگر وہ معاف کر دیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر عورت کم لینا چاہے تو اس کو اتھارٹی دی گئی ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھوں میں نکاح کی گرہیں ہیں، جو ولی ہے جس نے نکاح کیا ہے جو بڑا ہے،
وہ بھی اگر معاف کر دے تو بھی جائز ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو، تم جتنا مقرر ہوا تھا اس کا نصف دینا ہے تم نے، فرمایا اس سے تم اور زیادہ کر کے دو تو یہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے اور زیادہ قریب ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جتنا حق مہر مقرر ہوا تھا، خلوت نہیں ہوئی ابھی تک، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، پہلے طلاق ہو گئی ہے، جو مقرر کیا گیا تھا حق مہر اس کا نصف بنتا ہے، لازم بنتا ہے۔ وہ عورت چاہے نصف لے لے، چاہے وہ نصف سے اور کم کر دے، یا وہ جس نے نکاح کرایا جو ولی ہے وہ کم کر دے، ان کو اتھارٹی ہے، اجازت ہے، لیکن تم مکمل دو گے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے، تقوی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ اس نصف سے بھی زیادہ کر کے دو ان کو۔ نکاح ہو گیا، خلوت ہوئی یا نہیں ہوئی، حق مہر بنتا ہے لازم۔ مقرر نہیں ہوا تو پھر تم اپنی طاقت کے مطابق، امیر ترین ہو تو پھر اچھا خاصا کر کے دو، اگر غریب ہو تو پھر اپنی غربت کے حوالے سے جتنا ہو سکے دو۔ اگر حق مہر مقرر ہو چکا تھا، خلوت کے سے پہلے طلاق ہو گئی، پھر تم نصف مہر دو گے، آدھا جو مقرر ہوا تھا اس کا آدھا دو گے۔ عورت معاف کر دے تو اس کی مرضی، اس کے جو ولی ہیں معاف کر دیں ان کی مرضی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے تم کم از کم، یعنی ضروری ہے کہ اس کا نصف ادا کرو گے۔ ہاں تمہارے لیے تقوی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ کر دو، آدھا جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اس سے زیادہ دو گے تو یہ تمہارے لیے تقوی ہے، تمہارے لیے ایک نیکی ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس کے ایک دوسرے کے پر احسانات کو بھولا نہ کرو، فضل کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنے کو نہ بھولا کرو، ہو جاتے ہیں اختلافات۔ یہ اسلام کا ایک مزاج اور طبیعت ہے۔ فرمایا طلاق بھی دو نا، اپنے اور اس کے بھلے کے لیے دو۔ اگر تمہارا بسیرا نہیں ہو رہا، تمہاری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، تمہارا میاں بیوی کا آپس کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، شرعی اصول کو تم مد نظر رکھ کے زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر بھی اپنی ذات کے بھلے کے لیے، اس عورت کی ذات کے بھلے کے لیے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تم طلاق دو۔ ہمارے ہاں ہم صرف دیتے ہیں نفرت کی بنا پہ، ٹھیک ہے نا، بسیرا نہیں ہو رہا، ہم کوشش کریں گے اس کا نقصان ہو، اور ادھر سے کوشش ہوگی کہ اس کا نقصان ہو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، اگر تم طلاق بھی دینا چاہتے ہو، تمہارا آپس میں رہن سہن اچھا نہیں ہے اور تمہارا ناممکن ہو چکا ہے اکٹھے رہنا، طلاق دو، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے۔ ہم ٹوٹلی نقصان ہی چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو دونوں گھرانوں کی طرف، یہ نہیں کہ بس وہ مرد عورت کا آپس میں نفرت ہو اور وہ عورت چاہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو اور مرد چاہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہو، نہیں، پورے گھرانے، پورے قبیلے کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم نقصان پہنچائیں، اور ادھر سے مرد کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسا کریں کہ بس یہ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتی رہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام احسان کرنے کا درس دیتا ہے، اسلام نیکی کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اگر تم طلاق بھی دے رہے ہو نا، پھر بھی ایک دوسرے پر فضل کرنا، مہربانی کرنے کو بولو نا، شفقت کرو، پھر بھی بہتری سوچو کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، ہماری زندگی اچھی نہیں دی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کرے کہ آگے اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کے ساتھ احسان کر کے بھیجو۔ مرد بھی عورت بھی یہ کوشش کریں۔ اب بتائیں کہ کائنات کے اندر کوئی مذہب ہے اس قدر خوبصورت؟ لا تعلقی ہو رہی ہے، جدائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے تعلق توڑا جا رہا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے پھر بھی ایک دوسرے پر احسان کرو، نیکی کر کے آپس کا تعلق توڑو۔ اللہ اکبر، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے تمہارا ہر کیا ہوا عمل، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ حق مہر کے حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو پایا جاتا ہے نا، بس وہ اکثر ساتھی جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس شرعی لکھ دیں جی، شرعی حق مہر کتنا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا ہے، وہ تو ہمارے ہاں پاکستانی کرنسی کے مطابق لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو شرعی حق مہر یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ کوشش کرو دو۔ عام طور پہ پایا جاتا ہے 3,000 4,000 5,000 دے دیا جاتا ہے، ناانصافی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو یہ مثال دے جاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ وہ جو حق مہر ہوتا ہے نا، وہ عورت اس کی مالک ہوتی ہے، عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ،
مثال کے طور پہ اب کسی نے 5,000 حق مہر دے دیا، رخصتی ہو گئی، خلوت ہو گئی، ملاپ ہو گئی، دوسرے دن مرد کی وفات ہو گئی، اب عورت 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی، اس کے اخراجات کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ پیچھے ماں باپ ہیں، نہ یہاں اس مرد جو فوت ہوا جو دلہا تھا اس کے بہن بھائی ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں اس کے اخراجات اٹھانا شرعی طور پہ۔ اب بتائیں کہ وہ 4 ماہ 10 دن اور نکاح نہیں کر سکتی کہ اس کا کوئی ولی ہو، اس کے کوئی معاملات اخراجات چلانے والا ہو، شرعاً حرام ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ 3,000 اور 5,000 پہ وہ 4 ماہ 10 دن تک گزارا کر سکتی ہے کیا؟ اس سے خود اندازہ لگائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، حق مہر کے وقت جی شرعی طور پہ 2، 3، 5,000 لکھ دیں جی، یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھیں۔ عورت کا جو حق ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جتنا قدرت طاقت رکھتے ہو اس قدر دو، تم ان کی ملکیت میں دے دو۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے بس 3، 4، 5,000 اگر دے دیا فی الفور موقع پہ ادا کر بھی دیا گیا ہے نا، تو بعد میں وہ لے لیا جاتا ہے، عورت کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ لازم و ضروری ہے جتنی حد تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ حق مہر ادا کیا جائے، یہ عورت کا حق ہے۔ تو اس طرف ہم متوجہ ہوں، جھگڑا کبھی بھی ہو جانا کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، ہر ایک کے لیے بھلا سوچیں، ہر ایک کے لیے بہتری سوچیں، ہر ایک کے لیے نیکی سوچیں، اچھائی سوچیں۔ یہ اسلام ہونا کیا، یہ انسانیت ہے، اسلام تو بعد کی بات ہے، اسلام تو بعد کا حکم دے رہے، انسانیت ہی اسی چیز کا نام ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہر حوالے سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ اللہ